جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو دہتی آگ کے شعلے پہ سویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، ارے جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، سبحان اللہ جس سبحان نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ فخر ہے اسلام کو اے حسین تیری ذات پر، سبحان اللہ فخر ہے اسلام کو اے حسین تیری ذات پر، جان دے دی لیکن بیعت نہ کی یزیدی ہاتھ پر، جان دے دی لیکن بیعت نہ کی یزیدی ہاتھ پر، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور دنیا کے سارے یزید یا یزیدی، دنیا کے سارے یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا لیکن بیعت نہ مل سکی، سر مل گیا حسین کا لیکن بیعت نہ مل سکی۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اے اہل بیت کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اندر سے تمام رجس کو ختم فرما کر کے تم کو خوب پاک اور صاف ستھرا فرما دینا چاہتا ہے۔ یہ نبی کے گھر والے ہیں جس کی شان و شوکت کے لیے قرآن کریم کا ایسے کلمہ اتر رہی ہے۔ غور کیجیے کتنی بڑی ذات ہے وہ مقدس ذات، اور کیوں نہ ہو کربلا معلیٰ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عمر ابن سعد نے 9 محرم کو جو ہے وہ جنگ کا آغاز کرنا شروع کیا، اور جب سب سے پہلا تیر اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکاہ کی طرف چلایا، عمر ابن سعد، حضرات یہ بھی غور کر لیجیے، یہ عمر ابن سعد کو انہیں پتا ہے یہ حضرت سعد ابی وقاص صحابی کا بیٹا ہے، جی یہ حضرت سعد ابی وقاص صحابی کا بیٹا عمر ابن سعد ہے، اور یہ سعد ابی وقاص کون ہے؟ اللہ اللہ، جو میدان احد میں رسول اللہ کی طرف سے تیر چلانے والے صحابی تھے۔ آج اسی کا بیٹا انہی کے نواسے پر کربلا میں تیر چلا رہا ہے۔ واہ قسمت، قضا قدر نے کہا ارے وہ واہ، ایک باپ، تیرا باپ جس نے رسول اللہ پر اپنی جان کو قربان کیا، وہ جنتی باپ، اور یہ جہنمی بیٹا ہے جو اسی کے نواسے پر تیر اور تلوار چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، یہ اپنے اپنے نصیبہ کی بات ہے۔ اب غور کر لیجئے، حضرت سعد ابی وقاص کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، تیر اٹھا کر دیتے میدان احد میں اور کہتے، سب نے کہا فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، سب نے کہا فدا کا ابی امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ کو قربان جائے، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ کو قربان جائے۔ لیکن سعد ابی وقاص وہ واحد صحابہ ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے کہا، اے سعد ابی وقاص مجھ پر محمد کے ماں باپ قربان جائے۔ حضرت سعد ابی وقاص پر تیر اٹھا کر میدان احد میں رسول اللہ دیتے اور کہتے، اے سعد ابی وقاص چلا تیر، چلا تیر، تجھ پر میرے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ قربان۔ کتنا بڑا مقام ہے، اسی صحابی کا بیٹا یہ عمر ابن سعد ہے جس نے کربلا میں 9 محرم کو جب تیر چلانا شروع کیا تو میرے امام نے فرمایا کہ اب تو آغاز تم نے کر دیا ہے اور انجام ہم کو معلوم ہی ہے۔ انجام چونکہ بچپن میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے آ کر یہ میسج دیا تھا، یہ سیڈنس نیوز دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت جو ہے آپ کے نواسے کو کربلا میں 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کر جو ہے بے دردی کے ساتھ شہید کرے گی۔ تو یہ سیڈ نیوز جو ہے پہلے سے آپ کو معلوم تھی، اور پورے مدینے میں یہ بات چلی تھی، سب لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا بچپن میں ان کی شہادت کی خبر۔ لیکن ہاں، شہادت کی خبر تو مشہور و معروف ہو گئی تھی، اور یہ سب کو اس کا انفارمیشن سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ شہادت امام حسین کی ہونی ہے۔ حضرت علی کو معلوم ہے، حضرت فاطمہ کو معلوم ہے، حضرت زینب کو معلوم ہے، اور تمام ان کے لواحقین اور تمام ان کے دوست فرینڈز کو معلوم ہے،
لیکن لاؤ ریکارڈڈ کاغذات، لاؤ ہسٹری کے پیپرز ایک تاریخ کوئی نہیں دکھا سکتا کہ کبھی رسول اللہ نے دعا کیا ہو کہ الہی میرے نواسے سے اس مصیبت کو ٹال دے، یا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے دعا کیا ہو کہ الہی یہ میرے بیٹے پر مصیبت کیسی، الہی میرے بیٹے کو اس مصیبت سے ہٹا دے، یا کبھی حضرت زینب نے دعا کیا ہو کہ میرے بھائی سے اس مصیبت کو ٹال دے؟ نہیں، دعا کیا کیا؟ رسول اللہ نے بھی وہی دعا کیا جو دعا فاطمہ نے کیا، رسول اللہ نے وہی دعا کیا جو حضرت علی نے دعا کیا، حضرت علی نے بھی وہی دعا کیا جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے دعا کیا۔ وہ دعا کی تھی، سب کی دعا ایک، سب کی دعا ایک، وہ دعا کی تھی، غور کیجئے اور سن کر کے ایمان کے اندر تازگی پیدا کیجئے۔ دعا یہ تھی، الہی نبی پاک کہتے میرے نواسا، حضرت علی کہتے میرا بیٹا، حضرت فاطمہ کہتی میرا لخت جگر، الہی میرے بیٹے سے جو تو امتحان لے رہا ہے الہی میں اس سے خوش ہوں، میں اس سے راضی ہوں، تو راضی میں بھی راضی ہوں، الہی میں دعا یہ کرتی ہوں کہ کربلا کے اس شمشان وادی میں جب میرے بیٹے سے وہ امتحان تو لے رہا ہے کہ میرے بیٹے کو اس عظیم امتحان میں کامیابی عطا فرما اور اسے سبق قدمی عطا فرما، اس کے قدم نہ لڑکھڑانے پائے، اس کے قدم میں کوئی جنبش نہ ہو، اس کے قدم میں کوئی لرزش نہ آئے۔ یہ دعا، یہ دعا، یہ دعا۔ اب غور کیجئے حضرات محترم، ان کی بھی رضا تھی کہ میرا لال اسلام کے لیے کٹ جائے، میرا پورا خاندان آل رسول پورا کا پورا اسلام کی خاطر کٹ جائے، مگر اس میں کامیابی سبق قدمی کے لیے دعا کی حضرات محترم۔ لیکن آج غور کر لیجیے آپ، آج دیکھیے ہم اسلام سے کتنے دور ہے۔ میں تو کبھی ابھی 10 روزہ محرم کا پروگرام ڈاک بنگلہ پر ہوا ہے تو وہاں پر میں نے تقریر میں کہا کہ بھائی جو مسلمان اس حسین کی محفل میں حسین کا تذکرہ سننے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر اس کے پیریڈ میں کربلا کا واقعہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ ایسے مسلمان ہے، اس دور کے مسلمان اتنے نیک وقت مسلمان ہیں، اتنے تقوی والے ہیں کہ تذکرہ امام حسین وقت کی قربانی جو امت نہیں دے سکتی وہ جان کی قربانی کیا دے گی؟ جی میری بات بڑی فرقی ہوتی ہے لیکن میں صحیح بولتا ہوں اور آپ کو معلوم حق بات تھوڑی کڑوی ہوتی ہے۔ جو امت وقت کی قربانی نہیں دے سکتی وہ جان کی قربانی کیا دے گی؟ جو پیسے کی قربانی نہیں دے سکتی وہ جان کی قربانی کیا دے گی؟ لیکن حضرت امام حسین علیہ جدہ علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی، اور حضرت امام حسین ہی نہیں بلکہ اور بھی صحابہ کرام نے جو اسلام کے لیے قربانی پیش کی، اصل میں جو اسٹوری آف کربلا ہے یہ اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہوا کہ یہاں جو اگینسٹ میں سامنے تھا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ وہی تھے جو حسین کا نانا کا کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ اتنا جو مشہور ہے اس کی وجہ یہ ہے، اور جو جنگیں ہوئی تو مطلب ادر لوگوں سے ہوئی، مگر یہ جو جنگ ہوئی، یہ جو معرکہ ہوا، اس میں غیروں سے نہیں۔ آپ کو پتا ہے یزیدی کیمپ میں بھی اذان ہو رہی ہے، حسینی خیمہ میں بھی اذان ہو رہی ہے، یزیدی کیمپ میں بھی نماز ہو رہی ہے، حسینی خیمہ میں بھی نماز ہو رہی ہے۔ ادھر حضرت علی اکبر اذان دے رہے ہیں، ادھر جو ہے تو ابن زیاد کے لشکر میں کوئی اذان دے رہا ہے، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز، ادھر بھی روزہ ادھر بھی روزہ، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی عبادت ادھر بھی عبادت۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہاں ان لوگوں نے حسین کو قتل کیا جو حسین کے نانا کا دین پر ایمان رکھنے کا ڈھونگ رکھتے تھے، ان لوگوں نے حسین کو شہید کیا۔ جو لوگ حسین کے نانا پر ایمان رکھتے تھے ان لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا۔ تاریخ تو پڑھی ہے، مسلمان کے پاس میں ٹائم ہی نہیں ہے تاریخ پڑھنے کے لیے، مسلمان کے پاس میں تاریخ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ 60% تو جاہل ہے مسلمانوں میں، 60% میں زیادہ بولا اس سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں 60% تو جاہل ہے مسلمان میں، جس کو عربی اور اردو مکمل آتی ہی نہیں ہے، نیرا جاہل ہے، بالکل آتی ہے، کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگ کیا کہیں گے، ہم تو قیامت ہم کہیں گے الہی تو جاہل، ہم کو کچھ معلوم تھا اس لیے ہم کو کیا ہے۔ آئے جاہل کو ڈبل سزا، اب سن لیجیے میری بات، جاہل کو ڈبل سزا ہے۔ کیوں؟ اب کہیں کیوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ بتا کہ تو نے علم دین حاصل کیوں نہیں کیا، پہلے اس کا جواب دے، اب بعد کی بات کو جواب بعد میں۔
علم دین میرے نبی نے کہہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے نبی نے کہا تھا نا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرو تم پر فرض ہے، مرد عورت سب پر فرض ہے، تو تم نے علم دین حاصل کیا کیوں نہیں؟ پہلے تو اس کا جواب دو، اسی میں پہنچ جائے گا جاہل۔ اب بات کی بات تو بات پڑے تو اسی میں پہنچ کے جائے گا جاہل، حاصل کیوں نہیں کیا؟ تب جوان ہو گئے یا شادی ہو گئی، بچے دار ہو گئے، یہ سب تو علم دین حاصل کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک، کبھی بھی علم حاصل کیا جا سکتا ہے، کسی بھی عمر میں علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علامہ مفتی جلال الدین علیہ رحمہ و رضوان رکشہ چلاتے تھے، اور رکشہ چلا کر کے جو پیسہ ہوتا تھا اس سے گھر چلاتے تھے، اور 42 ایئرس 42 سال عمر میں 42 سال عمر میں انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ دن بھر رکشہ چلاتے، جو پیسہ ہوتا ماں باپ بچوں کی پرورش کرتے، کفالت کرتے، اور اسی میں سے کچھ بچا کر رات کو علم دین حاصل کرتے، تو اتنے بڑے مفتی ہوئے، اتنے بڑے مفتی کے فتاوی فیض الرسول انہی کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، فتاوی فیض الرسول 7 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے فتاوی کی، جس میں تمام علوم اس میں لکھے گئے ہیں، اسی میں ایک سے ایک علم اور ایک سے ایک اس میں مسائل کو خلاصہ کیا انہوں نے۔ وہ مفتی جو 42 سال کی عمر میں علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور جنہوں نے 52 سال کی عمر میں علم دین حاصل پورا کیا، فیض آباد کے رہنے والے مفتی فتاوی فیض الرسول کے جو مصنف ہے علامہ جلال الدین علیہ رحمہ و رضوان، غور کی جزا سے محترم، تو 42 ایئرس 52 ایئرس میں جا کر کے وہ علم دین حاصل کرتے ہیں۔ تم 35 سال کی عمر میں کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ 40 سال میں تیرے کو کیا ہو گیا علم حاصل نہیں کر سکتے؟ دن میں روزی روٹی کماؤ، لیکن یہاں تو علم دین حاصل ہے تو بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول کی تعلیم حاصل رکھتے نہیں، آپ اسکول میں بھی پڑھاؤ۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے قوم کے بچے کو بہترین ڈاکٹر بنا دے، اے اللہ میرے قوم کے بچے کو بہترین انجینئر بنا دے، میرے قوم کے بچے کو بہترین جو ہے تو اور ایک سے ایک ڈاکٹر، ایک سے ایک فلاسفر بنا دے۔ لیکن قرآن کی تعلیم بھی ذرا سا اس کے سینے میں دے لو، تاکہ اس کے اندر حلال و حرام کا فرق سمجھ میں آ جائے، کم سے کم اس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے، استاد کا کیا مقام ہے، امام کا کیا مرتبہ ہے، مسجد کا کیا آداب ہے، نماز کس طرح ادا کی جاتی ہے۔ ہاں کچھ دن پہلے ابھی جو ہے ادھر ایک محلہ میں ایک لڑکا نماز پڑھنے آیا، شادی میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، پوری زندگی تو پڑھتے نہیں ہیں، اب شادی میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، آئی کون سی نماز ہے ہم کو آج تک نہیں معلوم ہوا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، کسی کو معلوم ہے وہ بتا دے۔ شادی میں جو لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں یہ کون نماز ہے ہم کو آج تک معلوم نہیں ہوا، پتہ نہیں کون نماز لوگ شادی میں پڑھتے ہیں۔ شادی میں نماز پڑھتے ہیں، ہاں ایک ہو سکتا ہے شکرانے کی نماز، تو شکرانے کی نماز تو آپ گھر سے پڑھ کے چلیے، وضو کیجیے، آپ دو رکعت پڑھ کر چلیے، مسجد میں چلیے، اچھی باتیں جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ نماز اس کو پتا ہی نہیں کہ ایک رکعت کتنا کرتے ہیں، اب وہ 34-35 مرتبہ اٹھ کرتا رہا۔ اب تو میں نے کیسا کر دیکھ لیا ظہر کا نماز کا وقت تھا، اور جب ظہر کیا نماز کے لیے اقامت کی گئی یعنی جماعت کھڑا ہوا تو اٹھ کر کے وہاں سے چل گیا۔ رے بیوقوف، تو نماز میں جب جو اذان کا ٹائم ہو ہی جاتا جماعت کا ٹائم تو نماز بھی پڑھ لیتے، 4 رکعت پڑھ کے تب جاتے، جماعت چھوڑ کے جاتے، تو معلوم نہیں اسلام کیا چیز ہے، اسے پتہ ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ جماعت چھوڑ کر جانا یہ گناہ کبیرہ فجور میں شامل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرات اپنے بچے کو پڑھائیے، خود علم دین حاصل کرنے کی کوشش کیجیے، اور آپ تو نہیں علم حاصل کر سکتے ہم تو جانتے ہیں، اتنا پیسہ کمانے کے بعد انسان اللہ کا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اللہ کا ناشکرا بندہ، ناشکرا ہو گیا۔ یہ اللہ نے تندرستی دی، آنکھ دی، پاؤں دیا، دونوں ہاتھ عطا کیے، تندرستی دی، صحت و سلامتی دی، ماں باپ جیسی نعمت دی اور تندرستی جیسی نعمت دی، گھر دیا، مکان دیا، دولت دیا، پیسہ دیا، گاڑی دیا، سب کچھ دیا، پھر بھی انسان کہتا ہے ہم کو کچھ نہیں دیا، پھر بھی انسان ناشکرا ہے، اللہ کا ناشکرا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کی آل، اے آل داؤد میرا شکر گزار بندہ بنو، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار بندہ ہے۔ لیکن آپ اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار رہو گے تو ہم تم کو اور بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اگر آپ کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہے، اگر آپ اس نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور آپ کو دے گا،
लेकिन वलइन कफरतुम, अगर तुमने कुफ्र किया। अच्छा देखिए, शुक्र का तजाद जिद उल्टा जो होता है, मुफरिद जिद जो होता है उसका उल्टा, वो शुक्र का जो उल्टा है मुतजाद जिद, वो है कुफ्र। गौर कीजिए, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रगुजार बंदा रहोगे तो मैं तुम्हें और अता करूंगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुमने तकफीर की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मैं तुमको सख्त अज़ाब अता करूंगा, सख्त अज़ाब अता करूंगा। तो हज़रात मोहतरम, मैं आपसे क्या अर्ज करूं, हालात मुसलमानों के इतने बद से बदतर हो गए हैं। जब बताया तो सही कि मुसलमानों के पास में इतना टाइम नहीं है, मस्जिद में जाने के लिए टाइम नहीं है, मस्जिद में जाने के लिए मुसलमानों के पास में वक्त नहीं है। सहाबा कराम की जिंदगी, मिलाद में आते सहाबा कराम की जिंदगी सुन के मोटिवेट होते, सहाबा कराम की जिंदगी सुनने के बाद समझ में आता है कि उन लोगों ने इस्लाम के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की है। कम से कम हम वक्त की कुर्बानी दे सकते हैं, कुछ देर मस्जिद में बैठ करके जो आता है वही हम पढ़ करके अपने कुछ कर सकते हैं, अपने दुआ करे, दुआएं मग़फ़िरत करे, अपने आप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। मगर नहीं, आज के मुसलमान जो है दीन से दीन बदीन जो है दूरी होता चला जा रहा है। मुसलमानों को दीन का पता नहीं है, मुसलमानों को इस्लाम का पता नहीं है। बुनियल इस्लाम वाला हम से इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उसे पता ही नहीं है। दीन से दूरी का ये नतीजा है। हज़रात मोहतरम, मैं क्या अर्ज करूं, आप इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का ही मुताला कर लीजिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, उनकी जिंदगी का मकसद क्या था। सिर्फ इतने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे कि यजीद हक पर है और हमको उससे कोई मतलब नहीं है, तो अली अकबर, अली असगर, मोहम्मद, हजरत अब्बास, हजरत कासिम बिन हसन, ये तमाम के तमाम शोहदाए इस्लाम और शोहदाए करबला रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन बच जाते। और यहाँ तक कि यजीद ने ऑफर भी किया था जी कि हम आप जिस शहर की गवर्नर आप चाहते हैं हम आपको अता करेंगे। आप सिर्फ कहिए ना, आपको कितनी दौलत है हम आपके कदमों में रख देंगे, आपको मुल्क अरब में किस जगह की गवर्नर चाहिए हम आपके कदमों में रख देंगे। आज का मुसलमान तो 10,000 रुपया मेहमान को बेच लेता है, एक कप चाय में, वो चाय में मेहमान को बेच लेता है जी। 500 रुपया 2000 में 500 मेहमान बेच रहा है। इमाम हुसैन को मुकम्मल एक स्टेट की गवर्नरी ऐसी देने के लिए तैयार था कि एक मुकम्मल एक स्टेट की हुकूमत हम आपको चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, बोलिए। और सिर्फ आपको कुछ नहीं कहना, खाली आपको कहना कि यजीद ठीक है, आपकी हुकूमत भी नहीं करना, सिर्फ बोलना यजीद ठीक है, और वो भी नहीं तो आप साइलेंट हो जाइए, आप चुपचाप घर में गोशा नशी हो जाइए और आप जो है सो ये कहें कि यजीद ठीक पर है, यजीद सही पर है, तो हम आपको एक स्टेट की चीफ मिनिस्ट्री दे देंगे। आपको कितना पैसा चाहिए आपके कदमों में, कितनी अशरफियत चाहिए आपके कदमों में, कितनी दौलत चाहिए आपके कदमों में। मगर वाह रे इमाम हुसैन क्या कैरेक्टर, कहिए सुभान अल्लाह। ये कम बड़ी बात है, कम बड़ी बात है। आज हल्का सा खुरखुराता तो पूरा गांव छोड़ के भाग जाता है, हल्का सा खुरखुराया तो पूरा गांव खा दिया। औरत घर में, मर्द बाहर। वाह मुसलमान, तुम्हारे बात तुम्हारी औरत क्या करेगी, वो क्या करेंगे। ये हालत है, पूरा गांव का गांव समाप्त हो जाता है, पूरा का पूरा खाली जाता है। इमाम हुसैन से पूछो जिंदगी और मौत किसे कहते हैं। लेकिन कुरान ने भी कहा, कुरान ने भी मर्तबा दिया, मैंने बताया था तुमको, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मर जाए, जो कत्ल किया जाए, जो शहीद कर दिया जाए अल्लाह की राह में, उसे मुर्दा मत कहना, बल अहयाउन, बल्कि वो तो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, हाँ उनकी जिंदगी का तुमको शऊर नहीं। ये जिंदगी है, ये जिंदगी है, शोहदाए कराम की जिंदगी है। या शोहदाए करबला या शोहदाए इस्लाम हो, शोहदाए कराम को वक्त शहादत कैसी लज्जत मिलती है और कैसा लुत्फ मिलता है, अल्लाह अकबर, कि ना उनको सर कटने का दर्द होता है, न किसी तरह की कोई तकलीफ होती है। अब जरा गौर कीजिए, टाइम है, टाइम देखो बताइए कितना हुआ, 5 मिनट। देखिए मिस्र की औरतों ने, हमारे यहाँ तो मिस्र की औरतों ने जो हजरत जुलेखा पर लान तान कर रही थी कि तुमने कैसे जो है यूसुफ पर जो है अपना दिल दे बैठी और फरोख्ता हो गई, तो उसने कहा ऐसा करो कि तुम मेरे घर पे आओ और हम यूसुफ को तुम्हारे सामने बुलाते हैं और देखना यूसुफ को, और एक हाथ में फल और एक हाथ में चाकू लेकर काटना।
اللہ اکبر. جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کی خوبصورتی کو دیکھا تو دیکھ رہی ہے اور جب کاٹ رہی ہے پھل تو پھل کاٹنے کے بجائے اپنا ہاتھ کاٹ دی. وقطعن ایدیہن, انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے. وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا, اور وہ کہنے لگی یہ تو انسان میں فرشتہ معلوم پڑتا ہے. تو جب یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھ لے تو اسے درد کا احساس نہ ہو, ہاتھ کاٹ لے تو جس کے سامنے میں خالق یوسف آ جائے. سبحان اللہ. اللہ کا دیدار ہوتا ہے شہید کو وقت شہادت. اللہ کا دیدار دنیا میں ہی کر لیتا ہے, اس لیے اس کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہوتی ہے. ہماری عورتوں کے پاس میں تو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. دیکھیے 4 عورت وہاں بیٹھ جائے گی, 5 عورت وہاں بیٹھ جائے گی, 4 عورت ہے تو 5واں کی غیبت کرے گی, 5 ہے تو 6ٹھی کی غیبت کرے گی, اور 5 میں سے اٹھ کر جائے گی تو اسی کی غیبت ہو جائے گی, وہیں سے اٹھ کر جائے گی غیبت کرے گی. آپ میرے نبی نے فرمایا جب معراج سے تشریف لائے تو فرمایا عائشہ میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا. جہنم میں نے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا. کہا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ناشکر ہوتی ہے, وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ لان تان زیادہ کرتی ہے. دیکھتے آپ لان تان زیادہ کرتی ہے. آپ جھوٹ نکالیے محلے میں, دیکھیے کہ وہ نمازی مل جائے گا. کتنے نمازی عورت ہو جائے گی آپ کو؟ کیا مرد بھائی صرف نماز ہے, عورت میں نماز نہیں ہے؟ عورتیں عبادت نہیں کریں گی؟ ارے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا جو امام حسین کی ماں ہے, اما جان ہے, ساری رات سر سجدے میں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ پڑھتے پڑھتے ساری رات ختم ہو جاتی, اور مسجد نبی کے منارے سے حضرت بلال فجر کی اذان پکارتی, رو کر کے سر سجدے سے اٹھاتی اور دعا کرتی الہی نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے کہ تیری ساری راتیں ختم ہو جاتی ہے, لیکن تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ کا دونوں سجدہ مکمل نہیں ہو پاتا ہے. الہی کوئی ایسی لمبی رات بنا دے کہ تیرے محبوب بیٹی فاطمہ دونوں سجدہ مکمل کرے. غور کیجیے حضرات محترم, تبھی تو مقام بھی وہ ملا ہے. اتنی عبادت گزار تھی, اتنی تقوی والی تھی, تو مقام بھی رسول اللہ نے کیا دیا؟ فاطمہ تو سیدہ نساء الجنہ, اے فاطمہ تو اس بات پر راضی ہو جا کہ اللہ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا ہے. جی اتنا بڑا مقام عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے تقوی پر, پرہیزگاری پر. لیکن ہمارے یہاں تو عورتوں کو غیبت کرنے کو فرصت نہیں ہے. بچوں کو دن کیا صرف قدرت ہی نہیں معلوم ہے. دن میں موبائل چلائے گی, بچہ رہے گا تو وہ چلا بچاروں گانا تو جی اپنے تو گناہ کرے ہوئے جنم جا رہے ہیں, ہم تو جائیں گے سب ان کو بھی لے کے ڈوب جائیں گے. تو وہ اپنے جائے گی جہنم میں, اولادوں کو لے کر جائے گی, اولادوں کو لے کر جائے گی, شوہر بیوی کو لے کر جائے گا جنت میں, جہنم میں, اور بیوی شوہر کو لے کر جائے گا, کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے